جو عبادت اللہ کے نبی سیدل انبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے۔ پیارے دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو آپ ضرور سنیے، اور اس بیان میں آپ کو بہت ہی خاص باتیں سننے کو مل جائیں گی، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بیان کو آپ ضرور سنیے اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہاں جاؤ؟ نہیں اور کوئی مفر مقر۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے، کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو، یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو، سب کان کھول کر کے سن لیں، کوئی ولی کب بنتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے؟ لوگوں کے ڈھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا، کسی کے چھلے انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بنتا، بالوں کے لٹھے بنا لینے سے ولی نہیں بنتا، حتیٰ کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا، ہوا میں اڑ کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا۔ میاں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قوم پاگل ہے جو سگریٹ پینے والے اور تمباکو والے کو بھی بنا لیتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام عشق و محبت، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا۔ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیران پیر غوث العظم دستگیر، جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو، جو اولیاء کرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں۔ ہاں، شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی، ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے، کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو۔ وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی، بات بھی ہو رہی ہے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے، آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی، اتنی عبادت تم نے کی ہے۔ سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی۔ اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے، 100 تو پڑھا ہو۔ غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے، 40 سال تک ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے، ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کیا کرتے۔ اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی، لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی۔ غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے۔ کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو۔ جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا، غوث پاک فرماتے ہیں یہ آواز شیطان کی ہے۔ اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی؟ یہاں تو بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے، حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو۔ پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو، باقی جھولا چھاپ ہے، باقی سب چندہ چھاپ ہے۔ دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے، شیطان خضر کی لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے۔ بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے،
बादल के टुकड़े से शैतान आवाज दे सकता है, तो फिर किसी की चिट्ठी निकाल के क्यों नहीं दे सकता? आज के दौर में लोग ये समझते हैं चिट्ठी निकालता है बाबा और सब हमारे राज जानता है। मियां शैतान बहुत कुछ कर सकता है। अभी बड़ा दज्जाल जब आएगा वो तो बारिश भी बरसा के दिखा सकता है, सब्जा उगा के भी दिखा सकता है। हदीस पाक में वो बड़ा दज्जाल तो मुर्दे को जिंदा करके भी दिखाएगा। लेकिन तुम्हारे ईमान का इम्तिहान होगा। हर घड़ी तुम ये देखो, ये सारे अजायब देख करके पागल ना हो जाना, अपने नबी को याद करना। मेरा खुदा रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और अब आपको मैं बताऊं, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु पर दूसरा हमला किया शैतान। कहा, अब्दुल कादिर इतना पढ़े लिखे हो तुम, इतना पढ़े लिखे हो, अगर इतना पढ़े लिखे नहीं होते तो आज तो मैं तुमको गुमराह कर देता। आज जो मैंने कहा है, अब शैतान अपनी असलियत पे आया। आवाज जो आ रही थी बादल के टुकड़े से कि तुम्हारे लिए इबादत माफ है, तुम्हारे लिए हराम हलाल है, गौसे पाक ने जब जवाब दिया तो शैतान कहता है, बहुत पढ़े लिखे हो तुम, और इतना पढ़े लिखे हो कि आज तुम्हारे इल्म ने बचा लिया तुम्हें, वरना गुमराह हो जाते आज। गौसे पाक ने फरमाया, इब्लीस तू मुझे दोबारा गुमराह कर रहा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे खुदा के फजल ने बचाया। इल्म तो तेरे पास भी था, इल्म तो तेरे पास इतना था कि फरिश्तों को पढ़ाया करता, लेकिन तू बच ना सका। इसलिए मेरे अजीजों, हर घड़ी उसका वार है शैतान का, इब्लीस का हमारे ऊपर, लेकिन कसौटी एक ही अपनी जिंदगी पर रखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात के लिए ऐसी कसौटी रखो कि हमारे बुजुर्गों ने जो हमें तालीम दी है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये हमारी कसौटी हो, ये हमारी जिंदगी का मेयार हो। और बाज लोग ये समझते हैं कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और थोड़ा भी अगर कोई दूसरी जमात का दिखता है जिसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ लगती है, तो हम तो उससे दूर रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, नबी से हो जो बेगाना का मतलब क्या है? जो शरीयत छोड़ करके भाग रहा है वो नबी से बेगाना ही तो है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपना दामन छुड़ाने की बात करता है, वो नबी से बेगाना है। ऐसे को ना तुम अपना दोस्त बनाओ, ना अपनों की सोहबत में उसको रखो, इसलिए कि कयामत के दिन जब पकड़ होगी, बुरों की सोहबत की वजह से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जहन्नम में जा रहे हो। सिर्फ क्यों? इनकी दोस्ती खराब थी, दोस्ती बुरे लोगों से थी। अजीजान गिरामी वक़ार, मैं बात कुल मिलाकर के यही अर्ज करना चाहता हूं, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। हमारी जिंदगी का सारा दारो मदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से है, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में इतनी बसाओ कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने जैसे हमें सिखाया है, जैसे हमें तालीम दी है। आपको पता है, दो चीजें मैं आपको बता दूं।